نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ آپ سن رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصوراتی انٹرویو کی پہلی قسط۔ میں بلال ہوں، حبشہ کے سیاہ فام غلام رباح کا سیاہ فام بیٹا، غلام ابن غلام، غلامی میں آنکھ کھولی، غلامی میں پلا بڑھا، غلاموں کی مخصوص سوچ کے ساتھ جوان ہوا، غلاموں کی طرح بار بار بیچا اور خریدا گیا، اور شاید یہی داغ سینے پر لیے کسی کوڑے کی ضرب پر جان دے کر اپنے توق غلامی سمیت کسی گوشہ ارض میں گمنام دفن ہو جاتا اگر مکے کا تاجر امیہ ایک دن مجھے قتل کرنے کا فیصلہ نہ کرتا۔ آج میں دمشق میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہوں۔ امیہ مجھے ماضی کے افق پر بہت دور ایک دھندلے سے دبے کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ دبا کراں تا کراں میری ساری زندگی پر محیط تھا۔ روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی جو اس کی ظلمت کو چیر کر مجھ تک پہنچ سکتی۔ یہ دبا پھیلتا، سمٹتا، گرجتا برستا، مگر اس کا حصار کبھی نہ ٹوٹتا۔ پھیلتا تو دنیا اندھیر ہو جاتی، سمٹتا تو دیو قامت چٹانوں کی طرح اپنی پوری طاقت سے مجھے کچل کر رکھ دیتا۔ گرجتا تو کالے بادلوں کی طرح اچانک یوں پھٹ پڑتا کہ جائے پناہ نہ ملتی، اور برستا تو اس کے ہر کوڑے پر کائنات دم توڑنے لگتی۔ غلاموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتے، حادثات کی بھرمار نہیں ہوتی۔ زندگی ایک ڈگر پر چلی جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور وقت کا دھارا یوں ہی بہتا چلا جاتا ہے۔ لیکن غلام کی زندگی میں اگر کوئی سانحہ آ جائے تو وہ حتمی ہوتا ہے، پھر کسی اور سانحے کی گنجائش نہیں رہتی۔ غلام گرا تو پھر اٹھتا نہیں، ٹوٹا تو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ غلام کی حیثیت ہی کیا ہے؟ محض ایک کھال جو کوڑوں کے لیے وقف رہتی ہے، اور یہ کوڑے کسی بھی وقت، کسی بھی بات پر، کسی بھی جگہ برس سکتے ہیں۔ امیہ ایک خود پسند، خود سر انسان تھا۔ من مانیاں کرنے کا حق اس کے خیال میں اسے اپنے حسب نسب اور اپنی دولت و ثروت سے ملا تھا۔ اس کے لیے میرے بارے میں صرف اتنا جاننا کافی تھا کہ میں بلال ہوں، اس کا زر خرید غلام، اور بس۔ میرے لیے بھی بس اتنا ہی جاننا کافی تھا کہ وہ میرا آقا ہے۔ آقا کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات پر خفا ہوتا ہے، یہ جاننا صرف آقا کا حق تھا۔ غلام کے لیے کچھ بھی جاننا لازم نہیں ہوتا، اسے کچھ بتانا سمجھانا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ غلام کو کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے طور پر صورتحال کا جائزہ لیتا رہے اور قرائن سے جو نتیجہ چاہے اخذ کرتا رہے۔ وہ صحیح ہو تو اس کی قسمت، غلط ہو تو اس کا مقدر۔ غلام کے لیے اس کے آقا جیسی کوئی آواز نہیں ہوتی، جب وہ آواز گونجتی ہے تو اس سے مفر ممکن نہیں ہوتا۔ غلام کا یہ فرض ہے کہ یا تو وہ نظروں کے سامنے ہو یا آواز پر فوراً حاضر ہو جائے، تیسری صورت ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ غلام بھاگ گیا ہے، اور اس جرم کی صرف ایک ہی سزا ہے، موت۔ جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان کو برا کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ امیہ نے مجھے مکے کے بازار سے خرید کر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ اسے اپنی رقم کی ایک ایک پائی وصول ہو گئی تھی، میں نے اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ امیہ کی بہت سے باتیں میرے ذہن میں محفوظ ہیں، میں انہیں بھولا نہیں ہوں، لیکن بھلا دینا چاہتا ہوں۔ میں بلال، امیہ کا زر خرید غلام، آپ کو ان دنوں کی باتیں سنانا چاہتا ہوں جو شروع سے آخر تک حیرت و استعجاب کے دن تھے، اور حیرت بھی ایسی کہ آج تک اس کے نشے سے سرشار ہوں۔ 22 سال تک اس غلام نے اس فضا میں سانس لیا جس میں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانسوں کی مہک تھی۔ جو انہوں نے کہا میں نے سنا، جو انہوں نے کہا میں نے دیکھا۔ موسم گرما کی ایک صبح تھی۔ امیہ حسب معمول اپنے تاجر ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے گھر سے نکلا۔ تاجروں کی یہ محفل خانہ کعبہ کے سائے میں لگتی تھی۔ مجھے یہ صبحیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ تاجروں کے ساتھ ان کے غلام بھی ہوتے تھے جو کچھ فاصلے پر بیٹھے اپنے آقاؤں کے اشاروں کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ ایسے موقعوں پر غلام آپس میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں بھی کر لیتے تھے، ادھر ادھر کی جھوٹی سچی خبریں مل جاتی تھیں، اور وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ سب سے زیادہ لطف ان محفلوں کا یہ تھا کہ ہم غلام لوگوں کے لیے بھی سایہ میسر ہوتا تھا۔ مکے میں سایہ ایک نعمت سے کم نہیں، اور پھر ہم غلاموں کو تو یوں لگتا تھا
جیسے سخت حبس میں سانس لینے کے لیے ٹھنڈی تازہ ہوا کا جھونکا میسر آ گیا ہو۔ مکے میں کچھ نہیں اگتا، نہ پودے، نہ پھول، نہ گھاس، نہ درخت۔ دن بھر سورج کی تمازت سے ارد گرد کی پہاڑیاں تانبے کی طرح تپ اٹھتی ہیں، اور رات گئے تک ان کی تپش مکے کی فضا میں آگ برساتی رہتی ہے۔ لیکن نہ جانے اس شہر کی فضا میں کون سا ایسا جادو تھا، کون سی مقناطیسی کشش تھی کہ یہاں کے باسی جب کہیں باہر جاتے ان کا کہیں جی نہ لگتا۔ وہ مکے کے لیے اداس ہو جاتے اور کاروبار سے فارغ ہوتے ہی مکے کی راہ لیتے، یہاں تک کہ مکے کے نام پر اونٹوں کے بھی کان کھڑے ہو جاتے اور وہ بھی اپنی رفتار تیز کر دیتے۔ میں تو محض ایک غلام تھا، اور مکے میں ذلت اور رسوائی کے سواد دیکھا ہی کیا تھا۔ جب سے پیدا ہوا تھا لوگوں کے ہاتھوں صعوبتیں اٹھاتا رہا، کوئی بوجھ اٹھواتا، کوئی دائروں میں دوڑ لگواتا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنا دم خم ہے یا کتنے میں ٹھیک رہے گا اس کا سودا۔ مگر مجھ غلام کو بھی اپنی یہ جائے عقوبت اچھی لگنے لگی تھی۔ آج میرے سامنے پیالے میں دمشق کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی رکھا ہے، لیکن کوئی میرے دل سے پوچھے، اس پانی کا زمزم کے تیکھے نمکیات ملے پانی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ خانہ کعبہ کے صحن میں زمین سے ابلتا ہوا زمزم کا پانی مجھ جیسے غلام چلوؤں سے پیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا سحر تھا مکے کی فضا میں، ایک غیر ذی زرع وادی میں سورج کی حدت سے تپتا ہوا شہر، نہ کوئی درخت، نہ سبزہ، نہ پرندے، نہ تتلیاں، فطرت کی چھوٹی سی چھوٹی توجہ سے بھی محروم یہ نگری۔ کیا بات تھی اس میں کہ سب کے دلوں میں گھر کر رکھا تھا، ذہنوں پر کچھ اس طرح قبضہ کر رکھا تھا اس شہر نے کہ ہر دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی جواب تھا، نہایت واضح اور مختصر۔ خانہ کعبہ کی سیاہ مکعب نما عمارت جو ایک آسمانی نگینے کی طرح اس ریگزار کا زیور بنی ہوئی تھی، اس کے سائے میں 100 کھجوروں کے سایوں کا سرور تھا۔ یوں کہیے کہ یہ کرۂ ارض کا سب سے خوشگوار نخلستان تھا۔ جاہلیت کے دور میں بھی یہ امن کا گہوارہ تھا، کسی کو یہاں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ تھی، کوئی اپنے دشمن پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی تنازع، کوئی جنگ خانہ کعبہ کی حدود میں نہیں لائی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے۔ لیکن پھر انسانی ذہنوں میں کچھ ایسا خلفشار پیدا ہوا کہ یہ عظیم عبادت گاہ لکڑی اور پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں کا گودام بن گئی۔ ان بتوں کو عرب اپنے خداؤں کا درجہ دیتے تھے، یعنی پہلے تو اس قادر مطلق کا تصور گم ہوا، پھر اس کی جگہ بتوں نے لے لی، اور پھر ایک نہیں سینکڑوں خداؤں کا تصور ابھرا، اور پھر وحدانیت الہی کی یہ قدیم علامت 360 بتوں کا مسکن بن گئی، جو بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اور ہر خرید و فروخت پر منافع کمایا جاتا تھا۔ کوئی دن کے خدا تھے، کوئی رات کے، کوئی معذوروں کے خدا تھے تو کوئی صحت مندوں کے، خوش نصیبی کے خدا الگ، سفر کے الگ، اور سب کے دنیوی منفعت کے لیے ابدی یہود بہبود اور اخروی بہتری کا کوئی عنصر ان کی عبادت میں شامل نہیں تھا۔ خانہ کعبہ میں آنے جانے والے قافلوں کے پاس صرف نفع کمانے کا تصور تھا، جو بازاروں اور منڈیوں میں نظر آتا ہے۔ ہر سال ایک خاص مہینے میں عرب کے قبائل میلوں کی مسافت طے کر کے اپنے خداؤں کے حضور حاضری کے لیے آتے تھے۔ ایک میلہ سا لگ جاتا تھا، شام کے تاجر، یمن کے سمندری تجارت کرنے والے تاجر، فارس کے تاجر، اور دور دراز مقامات سے آئے ہوئے غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے تاجر، سبھی یہاں جمع ہوتے تھے، اور اس میلے میں سونا، چاندی، کپڑے، خوشبوئیں بھی فروخت ہوتی تھیں، غلام بھی اور خدا بھی۔ اسے دیکھو، وہ کہتا ہے کہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ ابو جہل کی آواز نے ہم غلاموں کو چونکا دیا۔ اس کا غلام آواز سنتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر ابو جہل کا فکرہ جلد ہی کہکہوں میں ڈوب گیا، اور اس کا غلام دوبارہ بیٹھ گیا۔ پیغمبر صاحب، آپ ہمیں پانی پر چل کر کیوں نہیں دکھاتے؟ اب کہ میں اٹھ کھڑا ہوا، یہ امیہ کی آواز تھی، میرے بدنصیب آقا کی، جو آج جہنم میں اپنی اس حرہ سرائی کا جواب سن رہا ہے۔ پھر میں نے انہیں دیکھا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ہمیشہ کی طرح تنہا، نظریں پہاڑوں کی سمت، جہاں لوگ کہتے تھے ایک فرشتے نے ان سے بات کی تھی۔ وہ ابو جہل کے طنز سے بے نیاز کعبے کے گرد چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ادھر تاجروں کی محفل میں ہر چہرے پر ہنسی تھی، ہر شخص اس مذاق میں شریک تھا، صرف ابو سفیان جس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ہم غلاموں کے لیے مقدم تو ہمارے آقا تھے، لیکن اپنے آقا کے بعد اگر مکے میں ہم کسی کو قابل اعتناء سمجھتے تھے
تو ابو سفیان کی شخصیت تھی۔ اس کی اور ہماری کہانی ایک دوسرے سے ایسے ہی منسلک ہے جیسے شکار اور شکاری کی۔ اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، محفل میں سنجیدگی لوٹ آئی۔ وہ کہنے لگا، ایک خدا کو ماننے والا خدا کا منکر ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ابو سفیان نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف کفار کو اس بات کی تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ کفار نے اپنی ضعیف الاعتقادی میں موقع کے لحاظ سے کئی خدا بنا رکھے تھے۔ وحدہ لا شریک کا تصور ان کے دائرۂ فکر سے باہر تھا۔ ابو سفیان فکر مند تھا، اگر ہم نے اس فتنے کو ختم نہ کیا تو خدا ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور اپنی رحمتیں کسی اور شہر پر نچھاور کرنے لگیں گے۔ ابو جہل جو اب تک خاموش تھا یکا یک بول اٹھا، ابو لہب تم اس کے چچا ہو، یہ تم قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اسے راہ راست پر لاؤ۔ ابو لہب گھبرا گیا، اس نے اب تک دانستہ طور پر اپنے آپ کو اس ساری گفتگو سے الگ رکھا تھا، وہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ابو جہل نے خواہ مخواہ اسے بیچ میں گھسیٹ لیا۔ راہ راست پر لاؤں؟ کس کو؟ محمد کو؟ وہ کوئی بچہ ہے، 40 سال کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سراسر بدنامی کا باعث ہے، میرے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نسب عالی کے لیے۔ کل اس نے ایک غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ پاگل پن ہے، پاگل پن۔ جو کوئی اسے کچھ مانگتا ہے اٹھا کر اس کے حوالے کر دیتا ہے، سراسر دیوانگی ہے۔ جہاں بھر کے چوروں، اچکوں، مکروزوں کو کھانا کھلاتا ہے، جب دیکھو اس کے دروازے پر 10-12 جمع رہتے ہیں، شاید ہی کوئی ہو جو اس کے گھر سے کوئی بھیڑ یا بکری یا کچھ اور لے کر نہ جائے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں ابن ہشام، میرا بھتیجا پاگل ہو گیا ہے، بالکل پاگل۔ ابو لہب باتیں بھی کرتا جاتا تھا اور لوگوں کے چہرے بھی دیکھتا جاتا تھا، اس امید پر کہ شاید ان میں سے کوئی بول پڑے اور اس معمے کو سلجھانے میں مدد دے جو وہ خود سلجھا نہیں پا رہا تھا اور جو شاید سلجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ پیغمبری کا دعویٰ کیسی انہونی بات تھی۔ گھبراہٹ میں اس نے ابو سفیان کا بازو تھام لیا۔ ابو سفیان، تم ہی بتاؤ، ایک جوان شخص، مضبوط، توانا، خوبصورت، سر کا ایک بال سفید نہیں، ایک رئیس عورت کا خاوند، خود عالی نسب، وہ مکے میں جو چاہے کر سکتا ہے، مگر کرتا کیا ہے؟ اپنے گھر کا آرام دہ بستر چھوڑ کر پہاڑوں کے غاروں میں بیٹھا سردی سے ٹھٹرتا رہتا ہے، محض اس وہم پر کہ ایک فرشتہ اس سے بات کرتا ہے۔ یہ فرشتہ اس کی جان کا روگ بن گیا ہے۔ ابو لہب تھک ہار کے بیٹھ گیا۔ اس کے دوست بھی کچھ پریشان، کچھ شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ خاندان میں پاگل پن کا واقعہ ہر ایک کے لیے تشویشناک ہوتا ہے، کیونکہ ایسے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا اور کوئی مشورہ دے سکتا ہے، نہ صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ ابو لہب بیٹھا، پھر بولنے لگا، ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا، سب اس کے دوست تھے، اس کی عزت کرتے، اس وقت کسی کو اس پر ہنسنے کی جرأت نہیں تھی۔ وہ تمہارے درمیان فیصلے کراتا تھا، تمہارے قضیے چکتاتا تھا، لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور اسے عادل و منصف سمجھ کر اپنے اپنے معاملوں میں رہبری حاصل کرتے تھے۔ صرف 1 سال پہلے ابو لہب نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، جو اسے کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ میں نے ابو لہب کو کئی بار دیکھا تھا، کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جنت اس سے صرف 1 قدم کے فاصلے پر ہے، بس 1 قدم اٹھائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن آخری وقت میں اس نے ہمیشہ غلط فیصلہ کیا۔ ابو جہل کچھ سوچ رہا تھا، لگتا تھا کوئی اہم فیصلہ کر رہا ہے۔ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، ہمارے خدا اس سے خود نمٹ لیں گے، لیکن وہ انسانوں کو جو پٹی پڑھا رہا ہے وہ بے حد خطرناک ہے، مگر اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم ان غلاموں اور لاوارثوں سے نمٹیں گے جو اس کے ارد گرد جمع رہتے ہیں۔ آپ سن رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصوراتی انٹرویو کی پہلی قسط۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔